ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو درپیش چیلنجز کا. فواد چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے مولا بخش چانڈیو صاحب کو سنا، انہوں نے کہا آپ جیسے لوگ ہیں جو سسٹم ہے اس کو چلنے نہیں دیتے، بیٹھے رہتے ہیں ونگز میں تیاری کر کے سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ چانڈیو صاحب کی جو بات ہے، پہلے تو خیر ان کی بات درست نہیں. یہ پیپلز پارٹی ایوب خان کے ساتھ تھی، میرا خاندان تو فاطمہ جناح کے ساتھ رہا تھا. اس بحث میں نہیں جاتا. سوال یہ ہے، میں صرف آپ کو یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں جب پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے علیحدہ ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ 2006-07 میں ہماری معیشت کہاں پر تھی، آج ہماری معیشت کہاں پر کھڑی ہے. اب تو کمپیریزنز بھی جو ہے ان کی بھی جو ہے اٹس اے کنٹمپٹ ٹو پرویز مشرف کہ ہم اس کے کمپیریزنز کریں. لیکن پرویز مشرف صاحب کو اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ عدالتیں بھی ان کے وارنٹس نکال رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے پاکستانی نہیں آ رہے. جی ہلو جی فواد چودھری، سوال آپ سے یہ تھا، آپ نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب نے اتنے اچھے کام کیے تھے تو اب تو عدالتیں بھی ان کو بلا رہی ہیں، وارنٹس بھی ان کے نکل رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، آرمی چیف بھی رہے ہیں، پھر بھی پاکستان نہیں آ رہے. فواد چودھری صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی ہے، ان کو آواز نہیں جا رہی. نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا آسیہ ریاض صاحبہ، ایک سوال یہاں پہ بیسک، ہم اسی کی طرف واپس آتے ہیں. جتنی ساری باتیں ہوئی، اگر میں اس کو صحیح سمجھاؤں، پیپلز وزڈم ہے اس کے اوپر شاید ہمارا ابھی تک ٹرسٹ نہیں بنا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ آفٹر آل تو آپ اس کو ون مین ون ووٹ کے اوپر ٹرانسلیٹ کریں گے نا، کہ لوگ ووٹ دیں گے اور اپنے کسی بھی نمائندے کو سامنے لے کے آئیں گے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وہ انڈیویجولز ہوں. اب آخر وہ جب جا کے کیسے پرفارم کریں گے، آئی تھنک اس مقام پہ جب وہ آپ اپنے نمائندے کو بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے بعد جو سٹیزنز کی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ وہ بڑھنی چاہیے. مولا بخش ان کی چانڈیو صاحب نے کہا جو اکاؤنٹیبلٹی بہتر ڈومز ہونی ڈے چاہیے. سینیریو پینٹ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ تو آئی تھنک ایک جسٹیفائبل کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے حق میں بھی ہوتے ہیں، جب وہ پرفارمنس ٹھیک نہیں دیکھتے تو وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جمہوری نظام کے خلاف ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ کنسسٹنٹلی یہ درست کہہ رہے تھے کہ سیاستدان کو بہت وکٹمائز کیا ہے، سیاستدان کے امیج کو بہت وکٹمائز کیا ہے. ابھی بھی آپ اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں کئی چیزیں تو آپ کو اوریجن پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا پلانٹڈ سٹوری ہے یا یہ ایکچوئل سٹوری ہے، یا کون کس کے خلاف، کون کس کا الائنس کرا رہا ہے، کون کہاں کس کے جلسے کرا رہا ہے، کون کیا. یہ تمام یہ جو ہے نا، یہ تبھی ہوگا جی جس وقت جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے اندر اتنی پاور ہوگی اور وہ اتنی پاور ایکسرسائز کریں گے کہ سسٹم کو اسٹرینگتھن کر سکیں، اوور سائٹ مولا کر بخش سکیں چانڈیو صاحب، ایک ان آخری ایریاز کی سوال. جہاں پہ ہمارے سیاستدان، ان کے بارے میں جتنا امپریشن آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ سسٹم کو اس لیے نہیں چلا سکتے کہ ان کی اپنی کیپیسٹیز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں اس کو نہیں مانتا. یہاں بدقسمتی سے اداروں کا چلنا اور جمہوریت کا چلنا کا رواج ہی نہیں رہا ہے. جب میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو چاہتے تھے، جن کی آئیڈیا تھی پاکستان، ان کی آئیڈیا کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. پہلے دن سے ایسا ایک مثال طور مولوی تمیز الدین کا فیصلہ ہے. اب عدلیہ سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ کون ہو سکتا ہے جو آئین کی بھی تشریح کرے گا اور ملک کو بھی ٹھیک سمت پہ چلائے گا. اس کے جو فیصلہ آیا ہے جسٹس منیر کا، وہ آج بھی دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، خود پاکستان میں اس کی مذمت ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا مقدس ادارہ ہے. پھر نمبر 2 ادارہ جو اس ملک کا حفاظت کرتا ہے، جس کو صرف اپنی سرحدیں کو حفاظت کرنی تھی، آئین کے تابع رہنا تھا، انہوں نے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف. انہوں نے ضیاء الحق نے کہا آئین ایک پتہ نہیں کتنے صفحوں کی کتابیں پھاڑ کر اس کو دوں گا، سیاستدان وہ ہے جو میری چٹکی پہ پونچھ لاتے ہوئے آئیں گے. وہ بھی سیاستدان تھے، اجتماعی طور پہ سیاست کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. وہ بھی سیاستدان تھے جو بڑھاپوں کی وجہ سے جیل میں تھے. وہ بھی سیاسی کارکن تھے جو جیلوں پیٹھ پہ کوڑے برداشت کر رہے تھے. لیکن پونچھ لانے والے سیاستدان بھی تھے جو ان کی چٹکی پہ گئے، جنہوں نے آئین کے انحراف کو قابل قبول کیا. پھر وہ بھی سیاستدان تھے جو ان کے کہنے پہ اسمبلی میں گئے اور اس کے ساری گندگی کو آئینی تحفظ فراہم کیا. فواد چودھری صاحب، آپ سے جب رابطہ منقطع ہوا تھا شاید آپ کو سوال صحیح طرح سے پہنچا نہیں ہوگا. میرا سوال آپ سے جب بات ہو رہی تھی کہ پرویز مشرف صاحب ملک کے صدر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے،
ملک واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ عدالتیں بھی اب ان کو بلا رہی ہیں، وارنٹس بھی ان کے ایشو ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ارشد، جب آپ یہ تسلیم کریں گے پاکستان میں ان کو سیاست کا حق حاصل ہے، تو آپ یہ بھی تسلیم کریں کہ انہیں سیاسی حکمت عملی بنانے کا بھی حق حاصل ہے. یہ ہماری سیاسی حکمت عملی ہوگی. اس طرح کی عدالت کوئی وارنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایوب مودودی صاحب کے خلاف 150 وارنٹ تھے، بھٹو بے نظیر 10 سال. کوئی یہ وارنٹس عدالتوں کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ہوتے ہیں. پاکستان میں عدالتوں کا نظام جو ہے ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سیاسی نظام ہے. یہ تو جعلی کیسز بنا رہے ہیں نا. جعلی کیسز کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی جعلی کیسز کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی ہمیں دباؤ کا سامنا نہیں ہے. سپریم کورٹ جعلی کام کر رہی ہے سابق صدر کے یہ جو خلاف؟ وارنٹس جاری ہوئے ہیں، یہ جو کیس بنایا ایف آئی اے نے، ٹوٹل جعلی کیس ہے. یہ تو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. ہم اس طرح کے کیسز کے اوپر اب اس کو اتنا سیریس لیں گے وہ واپس آ جائے اس کو ڈیفینڈ کرنے، یہ اس طرح نہیں کوئی آئے گا. میں صرف آپ سے یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا چانڈیو صاحب کے، یہ ترمیم کر لی اور آئین ہو گیا، یہ عوام کہتے ہیں آپ ترمیمہ کر لو، 700 دو، عوام کا نعرہ روٹی دو. بات یہ ہے نہ آپ کے پاس فیول ہے، نہ آپ کے پاس آٹا ہے، نہ آپ کے پاس بجلی ہے. آپ ہمیں روز بتا دیتے ہیں ہم نے 19ویں ترمیم کر دی ہے، ہم نے 21ویں کر دی ہے. اور بھائی آپ نے چاہے 5000 ترمیمیں کر لیں، ایک وقت میں کر لیں. آپ کو کچھ آپ لوگ گورننس کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ یہاں پر جو فیول کے پرائسز آپ بڑھا رہے ہیں، آٹے کے پرائسز آپ بڑھا رہے ہیں، اکانومی آپ کی شٹرڈ ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے فلانی ترمیم کر دی ہے، فلانا ترمیم کر دی ہے. یہ لوگوں کی وزڈم کو ریسپیکٹ نہیں کیا جاتا. فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. مولانا بخش چانڈیو صاحب، آسیہ ریاض صاحب، آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.